الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال أيضا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اور اگر ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہوں، پردے کے پیچھے بیٹھی ہوں، وہ بھی میری مخاطبہ ہیں. میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ آیتیں کون سے پارے میں ہیں، کون سی سورت کی ہیں. یہ جو آیتیں پڑھ کر میں نے سنائی ہیں، یہ آسمان سے اترنے والی قرآن کی سب سے پہلی آیات ہے. زمین اور آسمان کے رشتے ٹوٹے ہوئے، جبرائیل کا آنا بند تھا، موقوف تھا، آتے نہیں تھے. صدیاں گزر چکی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آج جبرائیل اتر رہے ہیں، پھر سے زمین اور آسمان کے رابطے ہو رہے ہیں، ملاپ ہو رہا ہے. اس پہلے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر جو وحی نازل فرمائی، اپنے نبی پر قرآن کی جو آیتیں نازل فرمائی، وہ آیتیں میں نے آج آپ کو پڑھ کر سنائی. رک کر ایک سوال قائم کریں، پھر اس کا جواب ڈھونڈیں. سوال یہ ہے کہ پہلی مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آ رہے ہیں. محمد کو آج نبی بنایا جا رہا ہے. آج سے محمد صرف محمد نہیں، رسول اللہ ہو جائیں گے، اللہ کے نبی ہو جائیں گے. اس پہلی وحی کے موقع پر اللہ کی طرف سے کیا پیغام آنا چاہیے؟ ہماری اور آپ کی، دنیا والوں کی عقل کیا کہتی ہے؟ مثلا میرا ذہن یہ کہتا ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ پر جب پہلی مرتبہ وحی آ رہی ہے، پہلی مرتبہ جبرائیل آ رہے ہیں، تو پیغام یوں آنا چاہیے تھا، اے محمد کہہ دو، لوگوں کو سنا دو کہ اللہ ایک ہے. یہ پیغام آنا چاہیے. محمد رسول اللہ کو نبی کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اللہ کی توحید قائم کرنے کے لیے، شرک مٹانے کے لیے، کفر کو ختم کرنے کے لیے. اس لیے رسول بنایا گیا ہے، اس لیے نبی بنایا گیا ہے. تو آج پہلی مرتبہ جب پیغام آ رہا ہے تو پیغام یوں ہونا چاہیے تھا، اے محمد اعلان کرو کہ اللہ ایک ہے. توحید سنانی چاہیے. ہے قرآن میں یہ پیغام ہے، لیکن دوسرے مقام پر ہے، بعد میں آیا ہے، پہلے دن نہیں آیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد موجود ہے اس سورت میں، لیکن پہلے دن یہ سورت نہیں اتر رہی. یا دوسرے نمبر پر عقل یہ کہتی ہے کہ آج پہلی مرتبہ جب رابطہ ہو رہا ہے، جبرائیل آ رہے ہیں، تو کم سے کم یہ پیغام ہوتا، اے محمد لوگوں میں اعلان کر دو کہ میں اللہ کا رسول بن گیا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں. یہ اعلان کرو. ہے یہ پیغام بھی قرآن میں، لیکن دوسری جگہ ہے.
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن پہلے دن نہیں کہلوایا گیا۔ سوال سمجھ میں آ رہا؟ سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ توحید اور رسالت قائم کرنے آئے ہیں، تو اسی کے تعلق سے اعلان ہونا چاہیے تھا کہ یوں کہا جاتا کہو لوگوں سے کہ اللہ ایک ہے، کہو کہ آج سے میں اللہ کا رسول بن گیا ہوں۔ لیکن وہ پیغام نہ دے کر کیا اعلان آیا؟ اقرا، پڑھو، اقرا پڑھو۔ پھر اللہ کی تعریف کی گئی، اللہ ایسا ہے۔ پھر آگے سے سنایا گیا الذی علم بالقلم، تو علم کا تذکرہ آ رہا ہے، پین کا تذکرہ آ رہا ہے، پڑھنے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ پہلی وحی میں قرات، قلم اور علم کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ صرف یہ سمجھانے کے لیے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کا بقا، اسلام کا باقی رہنا اور صحیح صورت کے ساتھ موجود رہنا علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جو اسلام اترنا جا رہا ہے، جو اللہ کی ہدایات آنے جا رہی ہیں، ان کو اسی طرح محفوظ رکھنا جس طرح اللہ بتائے گا، نازل کرے گا، وہ علم کے بغیر نہیں بچ سکتی۔ اس لیے پہلے پڑھنے کا تذکرہ کروایا گیا، علم کا تذکرہ کیا گیا، قلم کا تذکرہ کیا گیا، لکھنا سیکھو، پڑھنا سیکھو۔ کیوں؟ جو دین اترے گا اس دین کی حفاظت پڑھنے سے ہوگی، لکھنے سے ہوگی۔ یہ اہمیت جتانے کے لیے، علم کا مقام بتانے کے لیے پہلی وحی میں اس کا تذکرہ ہے، ورنہ توحید کا تذکرہ ہونا چاہیے، رسالت کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ قلم اور علم اور پڑھنے کا تذکرہ کر کے اشارہ کیا گیا کہ اب یہ دین قیامت تک کے لیے ہے اور اس کی حفاظت پڑھے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس کو دوسرے انداز میں کہو کہ علم اور اسلام، علم اور ہمارا دین لازم اور ملزوم ہے، ایک ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ اسلام بغیر علم کے اور علم بغیر اسلام کے نہیں رہ سکتے، دونوں ایک ساتھ رہیں گے، باقی رہیں گے، دونوں لازم ہیں۔ جس دن اسلام میں سے علم نکل جائے گا، علم اگر رخصت ہو جائے تو اسلام صحیح شکل میں باقی نہیں رہتا، ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ جائز، ناجائز، حلال، حرام، مکروہ، سنت، مستحب، فرض، واجب، یہ کس چیز سے سمجھ میں آتا ہے؟ علم کے ذریعے۔ جب علم رخصت ہو جائے گا تو کوئی کچھ بھی کہے تو دین بگڑتا ہی چلا جائے گا۔ اگر لوگ اس کی مانیں گے، بغیر علم والے کی بھی سنیں گے تو علم بگڑے گا۔ تو پہلے دن اللہ تعالیٰ نے قرات یعنی پڑھنے کا، علم کا اور پین کا تذکرہ کر کے اشارہ دیا، اے امت محمدیہ تمہیں ایک دین دیا جا رہا ہے، یہ آخری دین ہے، تمہیں اللہ کی ایک کتاب دی جا رہی، وہ آخری کتاب ہے، اس کی حفاظت بغیر قرات کے، بغیر علم کے، بغیر قلم کے نہیں ہوگی، حفاظت کر لینا سے۔ اور جب علم چلا جائے گا اسلام مٹے گا۔ چنانچہ آخری دور میں ایسا ہوگا، آخری دور میں ایسا ہوگا کہ آہستہ آہستہ علم چلا جائے گا اور علم کے ساتھ ساتھ اسلام کی شکل بگڑ جائے گی۔ کہنے کو لوگ مسلمان رہیں گے، دیکھنے میں اسلام مذہب باقی رہے گا، لیکن اسلام کی جو اصل ہے، روح ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس امت سے علم کو اٹھائے گا، ایک ساتھ نہیں اٹھائے گا، آہستہ آہستہ اٹھائے گا۔ کیسے اٹھائے گا؟ ان اللہ یرفع ھذا العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ اس علم کو اٹھا لے گا علماء کو اٹھا کر۔ بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہوں گے، لیکن ان کی جگہ پوری کرنے والا کوئی نیا نہیں آئے گا۔ مثال دے دوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی روانہ ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو، اب کوئی دوسرا شاہ ولی اللہ جیسا نہیں ہے۔ قاسم نانوتوی چلے گئے، ان کی جگہ پوری کرنے والا آج تک کوئی نہیں ہے۔ یہ موٹی موٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ ایسے آہستہ آہستہ بڑے علماء جائیں گے، ان کی جگہ چھوٹے لیں گے، پھر یہ چھوٹے بھی رخصت ہو جائیں گے تو ان کی بھی جگہ پوری کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یوں آہستہ آہستہ علم رخصت ہو جائے گا، نوبت یہاں تک پہنچے گی اذا لم یبق عالما، جب اللہ کسی عالم کو دنیا میں نہیں چھوڑے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا دیں گے، اپنا بڑا بنا لیں گے۔ پڑھے لکھے کچھ نہیں، ان کو اپنا بڑا بنا کر ان سے ہی فتویٰ پوچھیں گے، ان سے ہی مسئلہ پوچھیں گے، بس وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے
اور اس کی شروعات ہو چکی ہے. ہمارے جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں اس کی شروعات ہو چکی ہے. جو بالکل جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، وہ مدرسہ قائم کر رہے ہیں. ان کا کیا تعلق مدرسہ قائم کرنے سے؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں ایک آدمی الف اور با بھی نہیں جانتا، چرواہا ہے، بکریاں چراتا تھا، مدرسہ کھول کر بیٹھا ہوا ہے. محترم صاحب ہو جس کو خود الف معلوم نہیں، با معلوم نہیں، تا معلوم نہیں، جاہل مطلق ہے، جب وہ مدرسہ کھول کر بیٹھے گا تو گمراہ ہوگا، گمراہ کرے گا. ایسے ہی کسی بھی تنظیم کے، کسی بھی جماعت کے، کسی بھی ادارے کے ذمہ دار بڑے لوگ جب جاہل ہو جائیں گے تو وہ خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کریں گے اور بغیر تحقیق کے مسئلہ بتائیں گے، یوں گمراہی پھیلے گی. تو میرے بھائیو، زیادہ تفصیل میں نہ جا کر صرف اتنی سی موٹی سی بات سمجھنی ہے کہ ہمارے دین کی، قرآن کی، اسلام کی حفاظت علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. وہ شکل میں، صحیح شکل میں باقی رہے گا جب علم پڑھنا پڑھانے کا سلسلہ قائم رہے گا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا، علماء کا، حافظوں کا بڑا مقام بڑھایا ہے، بڑا حوصلہ بڑھایا ہے. ان کو اگر دوسری عبادتوں کا موقع نہ ملے تو ان کو ان عبادتوں کا جن کو وہ کر نہیں پا رہے ہیں بغیر کیے ہوئے اجر و ثواب ملتا ہے. یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث سناؤں گا آپ کو. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ. کیا فرما رہے ہیں؟ اے ابو ذر، ابو ذر تو نام سنا ہوگا، تعلیم میں آتا ہے، فضائل اعمال میں ایک بڑے صحابی تھے اور بڑے صوفی، دنیا سے ان کو کوئی تعلق نہیں. ان سے فرما رہے ہیں یا ابا ذر، اے ابو ذر، اگر تو صبح کو اپنے گھر سے نکلے، کہاں گیا؟ مسجد میں، مکتب میں، کسی عالم کے پاس، کسی میاتی کے پاس، فتعلم آیۃ من کتاب اللہ، اور تو نے صرف قرآن کی ایک آیت سیکھی. آیت اتنی سی ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین ایک آیت، الرحمن الرحیم دوسری آیت، مالک یوم الدین تیسری آیت. اے ابو ذر، تو صبح کو گھر سے نکلے اور قرآن کی ایک آیت سیکھے، خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ، تو 100 رکعات نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. اب یہ جو معلم، یہ استاذ، مدرسے والے صبح سے شام تک سینکڑوں نہیں ہزاروں آیتیں پڑھاتے ہیں، ہزاروں. آپ اندازہ کریں، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں آیتیں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. ان کے اجر و ثواب کی کیسے گنتی کریں گے آپ؟ 100 رکعت ایک آیت پر ثواب مل رہا ہے، 1000 آیتیں پڑھی اور پڑھائی، کتنا اجر ملے گا؟ پھر اسی پر نہیں، آگے سنو، وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 1000 رَكَعَةٍ. اے ابو ذر، تو صبح کو گھر سے نکلا، کسی استاد اور معلم مکتب میں کہیں گیا اور علم کا ایک باب کہتے ہیں اصل میں دروازے کو، اور آپ کو سمجھانا تھوڑا سا دشوار ہوگا، اہل علم تو سمجھتے ہیں باب اور فصل کیا ہوتے ہیں. میں تھوڑا سا اشارہ کروں قریب کرنے کے لیے. کسی خاص قسم کے مسائل کا مجموعہ، وضو کے مسئلے وہ ایک باب ہے، نماز کے مسائل وہ ایک باب ہے، طہارت کے مسائل وہ ایک باب ہے. اس کو فرما رہے حضور، اے ابو ذر، اگر تم صبح کو نکلے اور علم کا ایک باب، یعنی وضو کا پورا بیان تو سیکھ کر آ گیا، نماز کا پورا بیان تو سیکھ کر آ گیا، اتنا سیکھ لیا تو نے، تو تیرے لیے 1000 نفل رکعات پڑھنے سے بہتر ہے. کیا 1000 رکعت نفل دن میں پڑھ سکتا ہے کوئی؟ کمر ٹیڑھی ہو جائے گی. لیکن ہاں، 1 گھنٹہ میں ایک باب پڑھ سکتا ہے آدمی، 1 گھنٹے میں ایک باب پڑھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے. اور بھی چھوٹے باب بھی رہتے ہیں، آدھے گھنٹے میں بھی پڑھ سکتا ہے. تو آدھا گھنٹہ اگر کوئی قرآن میں لگائے، کتاب میں لگائے، ایک باب وہ سیکھ لے تو 1000 رکعات نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو اے عبادت کرنے والوں، اے عبادتوں پر غرور کرنے والوں، تہجد گزارو، اوابین، اشراق کا اہتمام کرنے والوں، تمہیں اپنی عبادت پر غرور رہتا ہوگا،
لیکن ان علماء کو اگر توفیق نہیں مل رہی ہے تہجد پڑھنے کی، اشراق پڑھنے کی، اوابین پڑھنے کی، تو اللہ جو انعام دینے والا ہے، جو اجر اور ثواب دینے والا ہے، بغیر پڑھے ان کو ہزار ہزار رکعت کا اجر و ثواب دے رہا ہے۔ اے وہ لوگوں جن کو اپنے عابد ہونے پر، دیندار ہونے پر غرور ہے، ان کو بھی سنایا گیا ہے، ان کو بھی سنایا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے علم کی ایک بات سیکھ لینا، علم کی ایک بات، باب نہیں، آیت نہیں، صرف ایک بات سیکھ لینا، یہ آدمی کو نبوت کے درجے کے قریب کرتا ہے، اس لیے کہ علم نبوت کی نکلی ہوئی ایک شاخ ہے۔ میری بات سن لینا اچھی طرح، نبوت، پیغمبر ہونا، نبی ہونا بہت اونچی شان ہے، اس نبی کے ذریعے سے علم آیا ہے۔ علم کی اگر ایک بات سیکھ رہا ہے تو گویا وہ نبوت والی زنجیر میں ایک کڑی بن چکا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو بہت بڑی شخصیت ہے، محدث بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے نبوت ختم ہو گئی لیکن علم نبوت باقی ہے۔ یہ قرآن اور حدیث مکتب میں جو پڑھایا جا رہا ہے، مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے، یہ سب نبیوں کا تو علم ہے۔ جو علم سیکھتا ہے گویا وہ نبیوں کی صف میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں دو آدمی ہیں، ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں، محلے میں دو آدمی ہیں اور دونوں کا طرز زندگی بالکل مختلف، الگ ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو فرض نماز پڑھتا ہے، ضروری سنت مؤکدہ وہ پڑھتا ہے، واجبات پڑھتا ہے، اس کے بعد کوئی نفل نہیں، کوئی تسبیح نہیں، کوئی مراقبہ نہیں، سیدھے اپنے حجرے میں جاتا ہے، کتاب کھول کے مطالعے میں لگ جاتا ہے۔ کوئی مسئلہ پوچھنا آ گیا، مسئلہ بتا دیتا ہے، کوئی پڑھنا آ گیا تو اس کو پڑھا دیتا ہے، جیسے آج کل کے علماء مول صاحب ہیں۔ تو اے اللہ کے نبی، ہمارے علاقے میں ایک شخص ایسا ہے کہ صرف پڑھنے میں، پڑھانے میں بس اس میں لگا رہتا ہے، نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، بہت زیادہ عبادتوں میں نہیں لگا رہتا، گشت میں نہیں جاتا، چلے میں نہیں جاتا، 3 دن کے لیے نہیں جاتا، بس کتاب کتاب کتاب، فتوا مسئلہ اس میں ہی لگا رہتا ہے۔ کوئی آ گیا مسئلہ بتا دیا، پوچھ لیا تو۔ اور اے اللہ کے نبی، ایک دوسرا شخص ہے جو 5 وقت کی نماز فرض تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے، اس کے علاوہ دن بھر میں جتنی نفل نمازیں سب پڑھتا ہے، اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، نماز سے آگے پیچھے کی سنت ہے، اور نوافل بھی ہیں، مغرب کے بعد اوابین بھی ہے، تہجد بھی ہے، اس کے علاوہ بہت تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، زیادہ ٹائم اس کا تسبیحات میں جاتا ہے۔ ایہما افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ ایک عالم ہے جو پڑھنے پڑھانے میں لگا رہتا ہے، ایک عابد صاحب ہے، دیندار صاحب ہے جو زیادہ تر تسبیحات میں لگا رہتا ہے۔ ایہما افضل، اے اللہ کے نبی ان دونوں میں بہتر کون سا ہے؟ تو آپ جواب میں یوں فرما سکتے تھے بھئی وہ جو تسبیح پڑھنے والا وہ اچھا ہے، یا یوں کہہ دیتے وہ مول صاحب اچھا ہے، لیکن اس طرح جواب نہیں دیا۔ کیا فرمایا؟ فضل هذا العالم على هذا العابد، لفظوں کا الٹ پھر دیکھنا، اہل علم سمجھ جائیں گے۔ فضل هذا العالم على هذا العابد، اس عالم کی فضیلت جس کے بارے میں تو نے سوال کیا ہے، اس عابد پر جو رات دن عبادت میں لگا رہتا ہے، کفضلی علی ادناکم، ایسی ہے جیسے محمد الرسول اللہ کی فضیلت تم میں سے ادنا آدمی۔ کہاں نبی، کہاں امت کا ادنا آدمی؟ نبی کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو ایسے ہی عالم جو صرف پڑھنے میں لگا رہتا ہے، لوگوں کو مسئلہ بتاتا ہے، زیادہ عبادتوں میں نہیں لگا رہتا، رسول اللہ نے فرمایا اس کا مقام ایسا ہے جیسے نبی کا مقام ہوتا ہے عام امتی کے مقابلے۔ جن کو اپنی دعاؤں کے قبول ہونے پر فخر ہے وہ بھی سنو، نبی نے ارشاد فرمایا من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، حدیث قدسی ہے۔ جس کو قرآن روکے رکھے، یعنی وہ قرآن پڑھنے میں، پڑھانے میں، مکتب میں، حفظ درجہ پڑھانے میں اتنا مشغول رہتا ہے اس کو ٹائم ہی نہیں ہے دعا مانگنے کے لیے بھی۔ اور سچ مچ بات یہی ہے، جو مدرسوں میں حفظ درجے پڑھاتے ہیں ان کو جا کے دیکھو، صبح 4 بجے اٹھتے ہیں بیچارے، دوڑ آئیں گے، درجے میں بیٹھیں گے، بچوں کو سبق سنیں گے، سبق سنتے سنتے اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، نماز میں چلے گئے۔
ابھی اور 2-4 بچے بچ گئے، نماز پڑھتے ہی بھاگیں گے کلاس میں، ان 4 بچوں کا سبق اور سننا ہے. سبق سنا، ناشتے کے ٹائم وہ بھاگے، ناشتہ کر کے آئے، پھر بیٹھے، 11 بج گئے، 11:30 بج گئے پڑھاتے پڑھاتے. تو 6 گھنٹے جب بیٹھے رہیں گے تو تھک گئے، چور ہو گئے، کھانا کھا کے پھر دوپہر میں سو جاتے ہیں. اسی وجہ سے مدرسوں میں ایسا سناٹا رہتا ہے دوپہر میں، رات میں بھی اتنا سناٹا نہیں ہوتا. بھائی ملا جی پیٹ جب سوتے جب دیر دیر سوتے رہتے، ایسا نہیں ہے. صبح 4 بجے اٹھ کے وہ کام پہ لگے ہیں اور 6 گھنٹے وہ مسلسل انہوں نے پڑھایا ہے، دماغی تھکان ان کو ہوا ہے، تو وہ دوپہر کا کھانا کھا کے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کرتے ہیں. پھر ظہر بعد پڑھانے بیٹھتے ہیں، عصر تک پڑھائیں گے. مغرب بعد تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے گھومنے پھرنے کا یا کچھ اور کرنے کا، عصر کے بعد پھر مغرب بعد پھر بیٹھیں گے، عشاء بعد پھر بیٹھیں گے 11 بجے تک. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے مانگ سکیں، لگ کر دعا کر سکیں. اس پس منظر میں حدیث سنو، اللہ فرماتا ہے، نبی نہیں، اللہ فرماتا ہے، من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی، جس کو قرآن نے روک کر رکھا میری یاد سے، میرے ذکر سے اور میرے سامنے بھیک مانگنے سے، اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، اللہ فرماتا ہے تو میں اس مولانا کو، اس حافظ کو، اس مسجد میں رہنے والے کو جو مکتب پڑھا رہا ہے، ساری دنیا کے مانگنے والوں سے بہتر عطا کروں گا، بن مانگے عطا کروں گا. اللہ جانتا ہے میرے کام میں لگا ہوا ہے، اس کو ٹائم ہی نہیں مل رہا، تو اللہ خود دینے والا کہتا ہے میں سب مانگنے والوں سے بہتر عطا کروں. تو میرے بھائیو، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ منصب ان کا کیوں بلند کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ اسلام کے محافظ ہیں. پہلے ہی دن سے علم کا تذکرہ ہوا، اور علم کے بغیر اسلام کی حفاظت نہیں. اور علم کون بانٹ رہے ہیں؟ یہ علماء بانٹ رہے ہیں، یہ مکتب والے بانٹ رہے ہیں. تو گویا یہ اسلام کے محافظ ہیں، سپاہی ہیں. اور جو سرکاری آدمی ہوتے ہیں ان کے لیے تو بڑی رعایتیں ملتی ہیں. تو یہ اللہ کی سرکار کے آدمی ہیں. اس لیے اپنے ذہنوں کو کھول کر رکھیں، کشادہ رکھیں، ان کی عظمت اور مقام کو پہچانیں، قدر کریں. دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں دنیا میں بسنے والے انسانوں کی 4 قسمیں کی ہیں. بس یہ حدیث سنا کر میں بات پوری کروں گا، میرے بعد مولانا کا بیان بھی ہے. 4 قسمیں کی ہیں. ہمیں اور آپ کو غور یہ کرنا ہے کہ ہم ان 4 میں سے کون سی قسم ہیں، اور 4 کا فیصلہ بھی سنایا رسول اللہ نے. حدیث کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے. نبی نے ارشاد فرمایا، ثلاث اقسم علیہن، 3 باتیں ہیں جن پر میں قسم کھا سکتا ہوں. حضور فرما رہے ہیں 3 باتیں ہیں جن کے بارے میں میں قسم کھاتا ہوں. نبی کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کی کہی ہوئی بات وہ نبی کی نہیں، وہ اللہ کی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی جو کچھ فرماتے ہیں اگرچہ زبان نبی کی ہے، حلق نبی کا ہے، گلا نبی کا ہے، لیکن بات اللہ کی ہے. یہ اللہ خود کہہ رہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے. جب اللہ کی بات وہ نقل کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ قسم کی ضرورت نہیں ہے. لیکن لوگوں کو بہرحال ان کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے ان کو اعتماد دلانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں. وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا، اور میں تمہیں ایک چوتھی بات بھی بتاؤں گا. حضور کہہ رہے ہیں میں تمہیں ایک چوتھی بات بھی بتاؤں گا. فَاحْفَظُوهُ، اس کو بھی یاد رکھنا. پہلے 3 باتیں میں آپ کو سنا دوں، پھر چوتھی بات پر لے جاؤں. 3 باتیں کیا کیا ہیں جن پر قسم کھائی؟ نمبر 1، ما نقص مال عبد من صدقۃ، ارشاد فرمایا قسم کھاتا ہوں، حضور کہہ رہے ہیں قسم کھاتا ہوں کسی بندے کا مال صدقہ خیرات کرنے سے گھٹتا نہیں ہے. اب جو اس پر یقین نہ کرے اس کا ایمان نہیں ہے. نبی قسم کھا کے بات کہہ رہے ہیں. اگرچہ ہمیں گھٹتا ہوا نظر آئے گا کہ پہلے 1000 تھے، میں نے 500 مسجد میں دے دیا، 500 ہی رہے گا، گھٹ کے نہ رہے، گھٹ تو رہیں گے. 100 روپے تھے، میں نے 50 دے دیے، 50 ہی بچ گئے، گھٹ تو رہا ہے. لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں قسم کھاتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال نہیں گھٹتا ہے. کیوں؟ ظاہری اعتبار سے گھٹے گا، 1000 کا 500 بن جائے گا، لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو مسجد میں، مدرسے میں، کسی عالم دین کے لیے، کسی بیوہ کے لیے، کسی غریب کے لیے خرچ کرے گا تو جو کچھ اس نے خرچ کیا ہے ظاہر میں گھٹتا ہوا نظر آئے گا، لیکن جو بچ گیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کی اتنی ضروریات پوری کر دے گا جتنے پورے مال سے بھی نہ ہوتی.
جیسے 1000 روپیہ آپ کے پاس اگر رہتا تو اس 1000 سے جتنی ضرورتیں آپ کی پوری ہو سکتی تھی اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ ضروریات پوری کر دے گا جب 500 آپ خرچ کر دیں گے، 500 باقی رہ جائیں گے ان 500 کے ذریعے۔ بیماری دینا، مصیبت دینا، پریشانی دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ مسائل ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ اگر خرچ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کوئی کیس لگا دے گا، کوئی بیماری لگا دے گا، کوئی اور مصیبت پر ڈال دے گا، پیسہ گیا وہی۔ اگر خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ ان 500 میں برکت اتنی دے گا کہ نہ پریشانی آئے گی، نہ بیماری آئے گی، نہ کوئی کیس لگے گا، گھر کی ضروریات 500 میں پوری ہوگی۔ یہ مطلب ہے حدیث کا۔ اور یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، حدیثوں میں یہ سارا مضمون آیا ہو، چونکہ مجھے وہ سنانا نہیں۔ دوسری بات کیا ہے جس کے لیے رسول اللہ قسم کھا رہے ہیں؟ وَمَا ظُلِمَ أَحَدٌ مَظْلِمَةً، جس بندے پر کوئی ظلم کیا گیا، کسی کو گالی بک دی، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کو کچھ اور ظلم ہو گیا، جس بندے پر کوئی ظلم کیا گیا پھر اس نے قدرت کے باوجود معاف کر دیا، الا زادہ اللہ عزا، اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ معاف کرنے سے کبھی وہ ذلیل نہیں ہوگا، اللہ اس کی عزت ہی بڑھائے گا۔ لیکن ہم اور آپ ایسے ہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، ناک کٹ رہی بھائی معاف کرتے ہوئے، پڑوسی سے لڑائی ہو گئی، شوہر کی بیوی سے لڑائی ہو گئی، باپ بیٹے میں کوئی بات ہو گئی، روس کے نام نہیں لے رہے معافی کا، یہ بری عادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ جس بندے پر کوئی زیادتی کی گئی پھر وہ معاف کر دے تو اللہ اس کی عزت کو 4 چاند لگاتا ہے، اللہ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں۔ اور سب سے بنیادی بات یہ ہے، بیچ میں رک کر سمجھا دوں، بنیادی بات یہ ہے اگر آخرت میں ہم معافی چاہتے ہیں کہ نہیں بتائیے؟ کون مسلمان ایسا جو نہیں چاہتا کہ آخرت میں جان چھوٹ جائے، اللہ معاف کر دے، پکڑے مت؟ سب چاہتے ہیں، گنہگار بھی چاہتا ہے، شرابی کبابی بھی چاہتا ہے، ملا جی بھی چاہتے ہیں، علماء بھی چاہتے ہیں، سب اسی دوڑ میں لگے ہوئے اللہ معاف کرے بھائی، اللہ درگزر کرے بھائی، یہی چاہتے ہیں سب۔ اب اصول سنو، اللہ یہ فرماتا ہے، محمد نہیں، محمد سے بھی اوپر گئے بات، اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو لوگوں کو درگزر کرے گا، معاف کرے گا، اللہ اس کو معاف کرے گا۔ جو معافی چاہتا ہے وہ اللہ کے بندوں کو معاف کرے، اللہ کے بندوں کو درگزر کرے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، پوچھ لینا مولانا سے، وقت ہو تو میرے پاس نہیں، اشارہ کر دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کی بیوی، منافقین نے الزام لگایا تھا، اللہ معاف کرے، اللہ درگزر کرے، زنا کا۔ حضرت عائشہ نے زنا کیا، منہ کالا کیا، ایک شہرت ہوئی، مدینے میں ایک ہنگامہ برپا ہوا، 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم کی حالت میں رہے، فکر میں رہے۔ بہت سے لوگوں نے حصہ لیا، ایک سچے مسلمان نے بھی تھوڑا سا حصہ لے لیا، ہاں میں ہاں ملا دی اس نے بھی، ہاں ہو گئی ہوگی غلطی، مہربانی تو ہے، ہو گئی ہوگی غلطی، کچھ حصہ اس نے بھی لے لیا، سچا پکا مسلمان تھا، صحابی تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خدمت کرتے تھے، اس کا گھر کا خرچ برداشت کرتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں زبان کھول دی۔ 1 مہینے کے بعد آیات اتر گئی قرآن میں، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم، یعنی اعلان کر دیا گیا کہ جو کچھ یہ ہنگامہ کر رکھا ہے سب جھوٹ ہے، فریب ہے، حضرت عائشہ سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہوئی، اللہ گواہی دے رہا وہاں سے، اللہ نے صفائی کا اعلان اتارا، اور قیامت تک وہ آیت پڑھی جائیں گے قرآن میں۔ جب بالکل دودھ کا دودھ ہو گیا، پانی کا پانی ہو گیا، بات کھل گئی، تو ظاہر بات ہے حضرت ابو بکر کو غصہ آنا ہی چاہیے کہ جس کو میں پال رہا ہوں، جس کا خرچہ میں دے رہا ہوں، وہ بھی میری بیٹی کے اوپر الزام لگائے، تو غصے ہو کر فرما دیا اب میں تجھے کچھ نہیں دیا کروں گا، میں تیرا گھر نہیں چلاؤں گا، تو اپنا آپ کو خود سنبھال، ناراضگی میں فرما دیا۔ تب اللہ نے یہ سفارش اتاری، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ابو بکر کیا کر رہے ہو، درگزر کرو، معاف کرو، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ اس وقت یہاں اتر رہی، کس کے لیے اتر رہی؟ ابو بکر کے لیے، لیکن مراد ساری انسانیت کے لیے۔ تو یہاں سے ایک اصول یاد رکھو، اللہ کے بندوں کے ساتھ جیسا تم معاملہ کرو گے اللہ
پلٹ کر تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرے. سینکڑوں حدیث سنا سکتا ہوں میں آپ کو اس مضمون پر، سینکڑوں. من ستر علی اخیہ سترہ اللہ یوم القیامہ. جس بندے نے اپنے بھائی پر پردہ ڈال دیا، گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، کسی عیب میں مبتلا دیکھ لیا تھا، لیکن چھپا لیا، کسی سے ذکر تک نہیں کیا، اس کو بلا کر اکیلے میں نصیحت کر دی، سمجھا دیا، وہ الگ چیز ہے، لیکن دوسرے تیسرے چوتھا آدمی سے کسی سے منہ نہیں کھولا. اللہ وعدہ کرتا ہے کہ کل قیامت میں بھی اس کے اوپر پردے کی چادر ڈال دوں گا، کسی کے سامنے ذلیل نہیں کروں. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. بہت مشہور روایت. اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے. ایسی سینکڑوں روایتیں ہیں. اس سے یہ اصول معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو جیسا معاملہ کرے گا، جو سختی کا معاملہ کرے گا، درگزر نہیں کرے گا، لوگوں کو ذلیل کرے گا، کل قیامت میں اللہ نے قسم کھائی ہے میں بھی اس کو ذلیل کر کے ہی رہوں. اگر اپنی عزت بچانے چاہتے ہو، اپنی معافی چاہتے ہو، آسان حساب چاہتے ہو، تو اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسے کرو. اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسے ہی کرو. بخاری شریف میں ایک قصہ آتا ہے، زیادہ وقت نہیں ہو رہا، کبھی پریشان ہو جاؤ، یعنی تھوڑی دیر کہی آ رہی تو چھوڑی نہ رہو. ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں، نیکی نام کی اس کے دفتر میں، اس کے رجسٹر میں کوئی چیز نہیں، سارے گناہ اس نے کیے، شراب بھی، کباب بھی، زنا بھی، ڈسنا بھی، کھانا بھی، ہڑپ لینا بھی، جو کچھ ہو سکتا تھا سارا گناہ کرتا تھا. البتہ ایک اس کی عادت تھی، مالدار آدمی تھا، تاجر، تجارت کرتا تھا، اس کے کاروبار پر، دکانوں پر غلام رہتے تھے، کام کرنے والے رہتے تھے. اس نے غلے پہ بیٹھنے والا آدمیوں سے یوں کہہ رکھا تھا، اگر کوئی کھوٹا سکہ ایسا پیسہ لے کر آئے جو چلتا نہیں ہے، کھوٹا، اس کو لے کر آئے اور تو دیکھ بھی لے اس کو کھوٹا ہے، تو پھر بھی لے کر گلے میں ڈال دینا اور سامان دے دینا. کھوٹا سکہ دیکھ کر واپس مت کرنا. کیوں صاحب؟ ہو سکتا ہے وہ کوئی غریب آدمی ہو، فقیر آدمی ہو، اس کے پاس اس سکے کے علاوہ کوئی دوسرا ہی سکہ نہ ہو، غریب ہے بیچارہ، بھوکا مرے گا، اس لیے کھوٹا سکہ دے کر بھی سامان دے دینا. یہ کہہ رکھا تھا انہوں نے غلہ پہ بیٹھنے والے لوگوں سے. انتقال ہو گیا اس کا، اللہ کے سامنے پیش کیا گیا بندے کو، نام آیا مال خالی، کچھ ہے ہی نہیں، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ. فرشتوں نے اللہ کے سامنے پیش کیا، الہ العالمین کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، یہ تو جہنم کا حقدار بن رہا ہے. اللہ نے فرمایا کیوں بھائی، تجھے عمر دی گئی، تجھے زندگی دی گئی، تجھے صحت دی گئی، موقع دیا گیا، نیکی کیوں نہیں کی؟ تو وہ بندہ کہے گا الہ العالمین جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور تیرے فرشتوں نے جو کچھ لکھا ہے مجھے اس میں سے کسی کا انکار نہیں، بالکل سچ لکھا ہے. لیکن اے اللہ تو جانتا ہے میری ایک عادت تھی کہ میں کھوٹے سکے کے باوجود لوگوں کو سامان دلوایا کرتا تھا. آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. پھر فرشتے اس کہیں گے ذرا دیکھو اس کے نام اعمال میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. فرشتے پنے پلٹیں گے، دیکھیں گے تو کہیں لکھی ہوئی ملے گی، ہاں اس کی ایک عادت تھی کہ یہ کھوٹے سکے کے باوجود لوگوں کو سامان دیا کرتا تھا. اب سنو جو سنانا چاہ رہا ہوں. اللہ فرمائیں گے جب تو کھوٹا سکہ لے کر لوگوں کو سامان دے دیتا تھا، آج میں تیرا کھوٹا عمل قبول کر کے تجھے جنت عطا کرتا ہوں. کیا تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے؟ کیا تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے کہ اگر میں تیرے کھوٹے عمل کو، تیرے گناہوں کو معاف نہ کروں تو اس کا مطلب یہ کہ تو اس صفت میں مجھ سے آگے بڑھ گیا کہ تو کھوٹا لے کر سامان دیا کرتا تھا، اور میں تیرے کھوٹے عمل کو لے کر جنت نہ دوں، اس مطلب تو مجھ سے آگے بڑھ گیا. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی ہر چیز میں اللہ بڑا ہے. جب تو اس چیز کا حامل ہو سکتا ہے، جب تیرے اندر یہ صفت ہو سکتی ہے، تو اللہ اس صفت کا تجھ سے زیادہ حقدار ہے. اس لیے درگزر کرنا، معاف کرنا سیکھو. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں قسم کھا کر، میں قسم کھاتا ہوں کہ جو آدمی ظلم کے باوجود معاف کر دے گا اللہ اس کی عزت ہی بڑھائے گا. یہ عزت بڑھ رہی ہے کہ نہیں؟ گناہوں کے باوجود درگزر ہو رہا ہے، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت. تیسری چیز جس پر قسم کھائی، ولا فتح عبد باب مسألۃ، جس بندے نے بھیک مانگنے کی عادت بنا لی، سوال کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، بہت سے بھکاری ہوتے ہیں مانگتے ہی رہتے ہیں،
تو اللہ کے نبی نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اللہ اس کی غربت دور نہیں کرے گا، اس کے فقر اور فاقے کو بڑھاتا ہی رہے گا۔ تم نے نہیں سنا ہوگا کہ بھیک بھیک مانگ مانگ کے کوئی آدمی بہت بڑا مالدار ہوگا، وہ ہمیشہ کلاشی رہتا ہے، کلاشی مر جاتا ہے۔ یہاں سے حدیث شروع ہوئی، یہ 3 باتیں پوری ہو گئی۔ مجھے جو آخری بات سنانی ہے، جس کے لیے حضور نے فرمایا میں تمہیں ایک چوتھی بات بھی سناؤں گا، یاد رکھنا، وہ بات آ رہی ہے۔ ارشاد فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں، بس ہمیں یہ محاسبہ کرنا کہ ہم کن میں سے ہیں۔ یہی آج کا پیغام ہے، یہی آج کا سبق ہے۔ دنیا میں 4 قسم کے لوگ، عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایک بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، عالم بھی ہے، بڑا مال والا بھی ہے، ایک بندہ وہ ہے۔ مختصر کر رہا ہوں چونکہ بارش کے قطرے گر رہے ہیں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا، مال بھی دیا، جب علم ملا ہوا ہے تو وہ علم اس کی رہبری کرتا ہے، اس وجہ سے وہ مال میں اسراف نہیں کرتا، فضول خرچی نہیں کرتا ہے، جائز خرچ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ فرمایا فہذا بافضل المنازل، یہ سارے انسانوں میں جنت میں سب سے اونچے مقام پر جائے گا۔ کیوں؟ علم بھی ہے، عمل بھی، علم بھی ہے، مال بھی ہے، اور علم کی وجہ سے اس نے مال کو صحیح استعمال کیا، سب سے اونچے مقام پر جائے گا۔ وہ عبد، دوسرا بندہ، رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا، اللہ نے اس کو علم تو دیا ہے، مال نہیں دیا ہے۔ اللہ نے علم تو دیا، مال نہیں دیا۔ جتنے امام ہیں، جتنے مولانا ہیں، جتنے مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے ہیں، وہ سب یہی ہیں۔ اللہ نے علم تو دے دیا، مال وال بیچاروں پاس ہے ہی نہیں، مہینے میں 7,000 8,000 9,000 تنخواہ ملتی ہے، 25 تاریخ کو ختم، 3-4 دن تو انتظار میں جاتے ہیں۔ ہم خود بھی اسی لائن میں۔ تو جن کو اللہ نے علم دیا ہے، مال نہیں دیا ہے، لیکن نیت کا سچا ہے، فهو صادق النیت، نیت کا بڑا سچا ہے۔ اب کیا کہتا ہے؟ لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، یہ مولانا صاحب، یہ امام صاحب، یہ قاری صاحب تمنا کرتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں ایسے ہی نیکیوں کا کام کرتا جیسے وہ مالدار مول صاحب کرتا ہے۔ وہ کیا کام کرتا ہے؟ مسجد بنواتا ہے، مدرسہ بنواتا ہے، بیواؤں کی خدمت کرتا ہے، فلاں کرتا ہے۔ میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسی ہی نیکی کا کام کرتا۔ نبی نے ارشاد فرمایا فاجرهما سواء، ان دونوں کا اجر و ثواب کل قیامت میں برابر برابر رہے گا۔ وہ مال خرچ کر کے جنت پا رہا ہے اور اونچی منزل میں پہنچ رہا ہے، یہ تمنا کر کے، اچھی تمنا کر کے وہاں پہنچے گا۔ اس سے بھی اندازہ کر لو علماء کے مقام کا، مرتبے۔ نمبر 3، وعبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما، تیسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال خوب دیا ہے، علم نہیں دیا ہے۔ ایسے انسانوں سے بھی دنیا بھری پڑی ہے، ایسے انسانوں سے بھی دنیا بھری ہوئی ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، لیکن مالدار ہے، علم نہیں ہے۔ جب علم نہیں ہے تو رہبری نہیں ہے، اب وہ فضول خرچیاں کرتا ہے، عیش مستی کرتا ہے، بڑے بڑے مکان بنائے گا، فضول خرچیاں کرے گا، بڑی شادیاں کرے گا۔ یہی تو تماشا ہوتا ہے دنیا میں۔ جتنے مالدار ہیں، جتنے نیتا ہیں، جتنے فلاں لوگ ہیں، میں کسی کا نام تھوڑی لے رہا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ سمجھ جائیں گے۔ تو جب ان کو مال ملتا ہے اور علم نہیں ہے تو ناک کے لیے کام کریں گے، شہرت کے لیے کام کریں گے، ریاکاری کریں گے، بڑے بڑے مکان بنائیں گے، گاڑیاں بنائیں گے، ایک تکبر کے ساتھ دنیا میں رہیں گے۔ ارشاد فرمایا ھذا باخبث المنازل، کل قیامت میں سب سے بدترین درجہ والا یہ شخص ہے جہنم میں، سب سے بدترین۔ چوتھا شخص وعبد لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما، چوتھا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی نہیں دیا، علم بھی نہیں دیا، مال بھی نہیں، علم بھی نہیں۔ ایسے بے شمار انسان ہے دنیا میں، جتنے غریب طبقے کے لوگ ہیں۔ اب یہ دیکھو اس کا نقصان، یہ تمنا کرتا ہے کاش میرے پاس مال ہو تو، جیسے فلانا کیا یار، تو میں بھی ایسی بڑی شادی کرتا، میں بھی ایسے عیش کے ساتھ رہتا، میں بھی اپنی ایسی شان بناتا، میں بھی ایسے ہی شراب اور کباب میں رہتا، ایسی مستیاں لیتا۔ یوں تمنا کر رہا ہے یہ غریب گھر میں پڑا ہوا جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وزرهما سوا، دونوں کا گناہ برابر ہے۔ جو مال غلط استعمال کر رہا ہے، شہوت میں پڑا ہوا ہے، وہ جہنم میں جا رہا ہے، نچلے طبقے میں،
لیکن اس کے سے بننے کی تمنا کرنے والا وہ بھی جہنم میں جا رہا ہے اسی کے ساتھ۔ کیا سبق نکلا؟ کہ نیک بنو اور نیکوں کی سی حرص کرو، نیک بنو اور نیکوں کی سی تمنا کرو، حرص کرو، تو بہت سی مرتبہ وہاں تک نہیں پہنچ پاؤ گے، پھر بھی اللہ تمہاری تمنا صادق کی وجہ سے وہاں تک پہنچا دے گا۔ گناہ نہ کرو اور گناہ گاروں کی سی حرص نہ کرو، گناہ نہ کرو اور گناہ گاروں کی سی تمنا مت کرو۔ گناہ نہیں کرو گے لیکن ان کی سی تمنا کر کے بھی ان کے ساتھ جا سکتے ہو۔ آج ساری دنیا میں یہ مصیبت عام ہے، سب گناہ گاروں کی تمنا کرتے ہیں، یار میں بھی الیکشن لڑوں گا، میں بھی سرپنچ بنوں گا اور سرپنچ بن کے پھر گو کھاؤں گا خوب دبا کے۔ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ یہی تو کرتے ہیں، پیسے ہی تو سمیٹتے ہیں، خدمت خلق ان کا مقصد تھوڑی ہے۔ اب ایک آدمی اچھا ہے، شریف ہے، لیکن نیک برے لوگوں کی تمنا کر کے کہاں جائے؟ ہمیشہ نیک لوگوں کی تمنا کرو، اچھے لوگوں کی حرص کرو۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ وہ حدیث تھی جس کے لیے میں نے کہا کہ 4 طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، تو ہمیں کون سی قسم میں شامل ہونا چاہیے اور کون سی قسم میں ہم شامل ہیں، یہ فیصلہ آپ خود کریں۔ نیک بنو اور نیکوں کی سی تمنا کرو، آرزویں کرو، اللہ تعالیٰ اس نیک تمنا پر بھی عطا کرتا ہے۔ بہت سی مرتبہ آدمی کم ہمت ہوتا ہے، عبادتیں نہیں کر پاتا ہے، لیکن نیکوں سے محبت کرتا ہے، نیک لوگوں کی سی صورت بناتا ہے، تمنا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچاتا ہے۔ یہ قصہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا بھی تذکرہ آیا تھا، بڑے محدث ہیں، بڑے صوفی ہیں، اللہ والے ہیں، مشہور ہے ان کے بارے میں کہ رات کو عشاء کے بعد نفل پڑھتے تھے اور رات بھر کھڑے کھڑے قرآن کی تلاوت اور نفل میں لگے رہتے تھے۔ ان کے بغل میں ہی کہیں کوئی لوہار رہتا تھا، درانت بنانے والا، کھرپا بنانے والا مسلمان آدمی تھا، وہ لوہا پیٹتا تھا، کام کرتا تھا، بیچارہ حلال کماتا تھا۔ یہ لوہار دن بھر محنت کر کے رات کو آتا، ٹانگ پھیلا کے سوتا، نظر پڑتی حضرت عبداللہ ابن مبارک پر جو چھت کے اوپر اپنے مکان پہ عبادت کر رہے ہوتے تھے، تو ایک لمبا سانس لے کر یوں کہتا، کاش میں بھی فارغ ہوتا، اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہوتا تو اے اللہ میں بھی تیری ایسی ہی عبادت کرتا جیسے یہ بزرگ کرتا ہے، جیسے یہ عالم تیری عبادت میں لگا رہتا ہے، لیکن میں تو کمزور ہوں، دن بھر کماتا ہوں، ہمت نہیں رہتی، آزا میرا جواب دے جاتے ہیں، میں لیٹ جاتا ہوں، سو جاتا ہوں، لیکن اے اللہ اگر میں فارغ ہوتا تو تیری ایسی عبادت کرتا۔ بس اس کا کام تھا، یہ تمنا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا بھی انتقال ہو گیا، لوہار کا بھی انتقال ہو گیا اپنے اپنے وقت پر۔ پھر کسی اللہ والے نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک جنت کے جس درجے میں ہیں اسی درجے میں وہ لوہار ہے، اسی درجے میں، جنت کے اسی درجے میں۔ آنکھ کھل گئی، بڑا گھبرایا، کتنا بڑا محدث، کتنا بڑا عابد، وہ جہاں ہے وہی ایک عام آدمی، ایک ادنا کام کرنے والا لوہار، وہ اس درجے میں کیوں پہنچ گیا؟ اس اللہ والے کو فکر ہوئی، تلاش کیا، تحقیق کی، بیوی سے آ کے ملا، اس کی مرنے والے کی بیوی سے، لوہار کی بیوی سے، کہ تمہارے شوہر کا کون سا نیک عمل تھا؟ کیا بات ہوئی؟ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا، بتاؤ مجھے تمہارے شوہر کا کیا نیک عمل تھا؟ ان کا نیک ویک تو کچھ عمل نہیں تھا، البتہ 2 عادتیں میں نے ان کی دیکھی ہیں۔ بیوی بتا رہی، کیا 2 عادتیں ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ لوہا پیٹتے تھے، ہتھوڑا بجاتے رہتے تھے، جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر تو ہتھوڑا اس کا جہاں ہوتا تھا وہیں رک جاتا تھا، ہتھوڑا نیچے ڈال کے مسجد آ جاتا تھا، یعنی وہ چوٹ بھی نہیں مارتے تھے، یوں اٹھا رکھا مثال طور پر، اللہ کی آواز آ گئی تو بس یہ ہتھوڑا یہیں سے واپس نیچے آ جائے گا، لوہے پر نہیں مارتے، اللہ کے نام کی اتنی عظمت کرتے تھے۔ اور دوسری ان کی عادت یہ تھی کہ روزانہ لیٹتے وقت یوں تمنا کرتے تھے، اے کاش میں فارغ ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کی طرح عبادت کرتا۔ تو بزرگوں نے کہا بس یہ چیز اس کو جنت میں لے گئی، یہ تمنا اس کو جنت میں لے گئی۔ تو اللہ ہم سب کو نیک تمناؤں کی برکت سے بھی نیکوں کے ساتھ جمع کر سکتا ہے۔ اسی سے کہا گیا حدیث شریف میں، نیت المؤمن خیر من عملہ، بہت سی مرتبہ مومن کی اچھی نیت اس کے نیک عمل سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ نیک عمل نہیں کر پا رہا لیکن تمنا ہے، آرزو ہے، طلب ہے، علماء سے محبت ہے، چاہت ہے ان جیسے بننے کی، تو اللہ کے فضل سے کیا بعید ہے کہ وہ ہمیں ان کے ساتھ جمع کرے۔ ان مختصر گزارشات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔